تمام گناہ اللہ بخش سکتا ہے، اس کی مشیت کے تحت ہے، مگر شرک پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ شرک کر کے اگر گیا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے اور کبھی بھی وہ جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کی قوم سے بت پرستی کا آغاز ہوا ہے، اس سے پہلے جتنے لوگ تھے سب کے سب مومن تھے، شرک نہیں تھا ان کے اندر۔ جی، شرک انہی کی قوم سے شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے انہوں نے کہا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سب سے پہلے انہوں نے اپنی قوم کے سامنے جو بات رکھی وہ یہ، وقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اور اگر نہیں مانتے ہو میری بات، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہو تو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تو قیامت کا جو دن ہے بہت عظیم اور بہت ہولناک ہے، میں ڈرتا ہوں کہ اس دن تمہیں پکڑ نہ لیا جائے، پکڑ لیا جاؤ گے تم اگر شرک کر کے یہاں سے جاؤ۔ تمام گناہ اللہ بخش سکتا ہے، اس کی مشیت کے تحت ہے، مگر شرک پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ شرک کر کے اگر گیا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے اور کبھی بھی وہ جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ جی، جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جہنم سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ انی اخاف علیکم عذاب۔ اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا، پہلا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اگر کوئی دعوت پیش کرو تو توحید کی دعوت۔ اچھا، اور انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم سے معلوم ہوا کہ ذمہ دار کو، ایک داعی کو مدعو کی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں یہ جہنم میں نہ چلا جائے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، توحید کی دعوت، اور اس کے بعد انی اخافو کہہ کر کے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک نبی کو اپنی امت کی کتنی فکر ہوتی ہے کہ وہ کہیں کسی غلط روٹ پہ نہ چلے جائیں، جہنم میں نہ چلے جائیں۔ ذمہ دار کا کام یہی ہوتا ہے۔ جی، اس کے بعد قوم نے کہا، ارے کیسی بات کر رہے ہو؟ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، ہم تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جتنے بھی سچے لوگ دنیا میں ہیں، جب انہوں نے سچائی پیش کی تو ہمیشہ سننے والوں نے ان کا اپوز کرتے ہوئے کہا کہ گمراہ ہم نہیں، گمراہ تم ہو۔ یہ نہیں ایسا ہی ہے نا کہ جب بھی دعوت پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ارے تو گمراہ ہو تم، حق پر تو ہم ہیں، گمراہ تم ہو۔ نبی کو کہہ رہے تم گمراہ ہو، انا لنراک فی ضلال مبین، وہ بھی کھلی ہوئی گمراہی میں، بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ تم گمراہ ہو۔ اچھا، نبی نے بغیر کسی غصے اور غضب کے جواب دیا، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، تم کہتے ہو کہ میں گمراہی میں مبتلا ہوں، گمراہی مجھے چھو کر نہیں گئی ہے۔ تو جو الزام لگایا گیا اس الزام کو پہلے انہوں نے دفع کیا اور کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، رب العالمین کی طرف سے۔ جی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا دیا ہے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ دیکھو اس حدیث میں بھی نصحن، یہاں بھی ہے، یعنی ایک نبی جو ہوتا ہے اپنی امت کا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، بڑا خیر خواہ ہوتا ہے۔ جی، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور دیکھو میں وہ بات جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ ہاں، نبی جو ہوتا ہے وہ امت سے بالکل الگ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے۔ وہ جو جانتا ہے اس کے اوپر وہی آتی ہے نا، وہ جو جانتا ہے عوام نہیں جانتی۔ ایک آدمی